صلی علی رسول کریم اما بعد، میری تقریر کا عنوان نماز کی اہمیت۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ محترم حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اصل موضوع پر کچھ عرض کروں اس سے پہلے ایک واقعہ توجہ سے سن لے۔ کافی دنوں پہلے کی بات ہے، شہر کوفہ میں ایک ایماندار قلی رہتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کے ذریعے مناسب اجرت پر لوگوں کا سامان لے جایا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ ایک دن کی بات ہے، وہ معمول کے مطابق اپنا گھوڑا لیے ہوئے سواری کے انتظار میں تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا جو ایک پیر سے معذور لگ رہا تھا۔ اس نے قلی سے درخواست کی کہ مجھے فلاں مقام تک پہنچا دو۔ اجرت طے ہوئی اور دونوں چل پڑے۔ آگے جا کر چرواہا ملا۔ آدمی نے کہا اس راستے سے چلتے تو بڑا اچھا ہوتا، یہ راستہ میرا جانا پہچانا ہوا ہے۔ قلی نے اس کی بات مان لی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جنگل ملا۔ وہ آدمی اچانک گھوڑے سے کودا، تلوار نکال کر قلی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قلی یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ نہایت عاجزی سے بولا، بھائی میرا سب کچھ تم لے لو اور مجھ کو چھوڑ دو، میں کسی سے تمہاری شکایت نہ کروں گا۔ مگر ڈاکو نے ایک نہ سنی اور کہا کہ سامان تو میرا ہے ہی، میں کچا کام نہیں کرتا کہ تجھ کو چھوڑ دوں اور تو بعد میں بدلے۔ قلی نے پھر عاجزی کی، اچھا مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت دے دو، پھر جو جی میں آئے کرنا۔ قلی نے فوراً نیت باندھی اور اللہ سے عاجزی کی۔ اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے۔ اچانک ایک دوسرا گھوڑا سوار نمودار ہوا۔ اس نے ڈاکو پر حملہ کر دیا۔ ڈاکو گرا اور تڑپنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بدن سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور آن کی آنکھ میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ ادھر قلی نماز اور دعا سے فارغ ہو کر یہ منظر دیکھا۔ اس نے اجنبی سوار کو آواز دی مگر وہ اجنبی غائب ہو گیا اور جاتے جاتے کہہ گیا کہ اب تم محفوظ ہو، جہاں چاہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے نماز اور اللہ کے سامنے گرے وزاری کی برکت۔ صحیح معنوں میں اگر ہم اچھی طرح نماز ادا کریں اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگے تو اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اسی طرح قبول فرمائیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین کے ذریعے بہت سے احکامات ہم لوگوں کے لیے بھیجے، مگر ایک ایسا مبارک موقع بھی آیا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس بلایا اور ہم لوگوں کے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ آپ کو عطا فرمایا، اور وہ تحفہ ہے 5 وقت کی نماز۔ یہ تحفہ کتنا اہم ہے کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو اسے دینے کے لیے اپنے پاس بلایا اور ہم لوگوں کے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ آپ کو عطا فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ تحفہ ملا تو وہ بے حد خوش ہو گئے کہ اب ہم کو اللہ سے بات کرنے اور اللہ سے لینے کا ذریعہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بڑی پریشانی کے حالات تھے۔ ایسے نازک موقع پر اللہ نے تحفہ عطا فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، مگر آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ نماز سے غافل ہیں۔ 10-12 لوگ اگر کسی گھر میں ہے تو صرف 2-1 لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہے کہ جمعہ اور عیدین کی نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ افسوس، صدا افسوس یہ ہے ہمارا عمل۔ بھلا ہم کیسے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ دن و رات اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم نماز کو ادا نہ کر کے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ ہماری اب تک کی کوتاہی کو معاف فرمائے، آمین۔ اور اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم یہ عہد کریں کہ اب کبھی نماز نہ چھوڑیں گے، نماز کو خوب اچھی طرح سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ محمد شاہد سلمہ، جو آپ حضرات کے سامنے نماز کے عنوان پر تقریر پیش فرما رہے تھے۔ پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ الحمدللہ، موصوف بہت اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے تقریر سنا رہے تھے۔